الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ رب العالمین کا شکر اس کا احسان ہے اور ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو۔ آج صرف 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آج جیسے کہ سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، اور خبروں میں بھی آپ نے دیکھا اور پڑھا اور سنا سارا کچھ، کہ افغانستان اور امریکہ کے درمیان ایک امن معاہدہ جو ہے وہ طے پا گیا ہے، اور جس کی وجہ سے اب امید یہ لگائی جا سکتی ہے کہ افغانستان کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ افغانستان کی جنگ اور امریکہ کی جنگ کتنی طویل جنگ رہی اور کتنی بڑی جنگ رہی، اور امریکہ کا سامنا کن لوگوں کے ساتھ تھا، کن لوگوں کے ساتھ وہ لڑ رہا تھا، اور ان لوگوں کے ساتھ کیا تھا یا نہیں تھا، یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے۔ لیکن میں یہاں پہ جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک خوش آئین بات ہے اور ایک اچھی بات ہے، اور ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین افغانستان میں امن قائم کرے اور افغانستان کی جو عوام ہے وہ خوشحال ہو۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس جنگ کی وجہ سے کتنے جو ہے عورتیں بیوہ ہوئیں، اور کتنے بچے جو ہے وہ یتیم ہوئے، اور کتنے لوگ جو ہے وہ جلا وطن ہوئے، اور کتنے لوگ دوسرے ملکوں میں جا کے اپنی زندگی انہوں نے گزاری، اور کس مشقت کے ساتھ وہ وہاں پہ جو ہے رہے، اور کس تنگی کے حالت وہ رہیں، چاہے وہ کسی بھی ملک میں چلے۔ جو انسان کا اپنا ملک ہوتا ہے، جہاں انسان کی پیدائش ہوتی ہے، جہاں انسان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، جہاں انسان پیدا ہوتا ہے، اس وطن سے، اس جگہ سے انسان کو بڑی انسیت ہوتی ہے، اور اس جگہ کے ساتھ انسان کا بڑا پیار ہوتا ہے، اس جگہ کے ساتھ اس کی بڑی محبت ہوتی ہے، اور وہاں وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے اہل محلہ کے ساتھ، اور اپنی زمین میں جس طریقے سے وہ رہتا ہے، وہ دوسری زمین پر کہیں بھی چلا جائے لیکن اس کو وہ سکون نہیں نصیب ہوتا۔ تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے، اگرچہ دکھ کی بات اس میں ہے، لیکن وہ لوگ جن کے جو ہے پیارے چلے گئے، اور جن کے گھر برباد ہو گئے، جن کی زمینیں ختم ہو گئیں، اور جن کے بہت سارے رشتہ دار اپنے اس جگہ کو دیکھنے کے لیے ترستے ترستے دنیا سے چلے گئے، تو ان کے لیے تو بہت بڑا صدمہ ہے، اور ان کے ذہن سے یہ صدمہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکے گا، ہمیشہ ان کے ذہن کے اندر یہ صدمہ رہے گا، اور یہ جب وہ اس چیز کو سوچیں گے تو ان کو ضرور اس کی تکلیف ہوگی، اور کتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرے، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ جلا وطن ہوئے، یعنی وہ ساری چیزیں آپ نے پڑھی اور سنی ہوں گی۔ لیکن صرف یہ ہے کہ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ وہ لوگ اپنی زمین پہ جائیں، اپنے مکان میں جائیں، اور اپنے وطن میں جائیں، اور وہ لوگ وہاں پہ خوشحال ہوں، اور اچھی زندگی ان کی گزرے، اور اچھے طریقے سے وہ رہیں۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ دنیا میں جہاں بھی جنگیں ہوتی ہیں وہاں عام لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ تعطل کا شکار ہوتی ہیں، اور تکلیف جو ہے وہ غریب لوگوں کو ہوتی ہے، اور عوام کو تکلیف ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے بڑے پریشانی کے عالم سے لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے۔ اور ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ صرف افغانستان میں ہی نہیں بلکہ شام ہے وہاں پہ بھی اللہ کرے کہ امن قائم ہو، وہاں کے لوگ بھی جو دنیا کے بہت سارے ملکوں کی طرف ہجرت کر چکے ہیں، اللہ کرے کہ وہ لوگ بھی واپس آئیں، وہاں بھی امن قائم ہو۔ اللہ کرے عراق کی سرزمین بھی جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنے، وہاں کے لوگ بھی اپنے ملک میں آ کے زندگی گزاریں۔ اسی طریقے سے جو یمن کے لوگ ہیں وہاں بھی اللہ کرے کہ امن قائم ہو۔ اسی طریقے سے جو کشمیر اور ہندوستان میں فساد کی وجہ سے بہت سارے لوگ ادھر ادھر ہجرت کرتے ہیں، اللہ کرے کہ ہمارے ملکوں میں بھی امن قائم ہو، اور ہم سکون کے ساتھ اور آرام کے ساتھ اپنے ایمان کے تحفظ کے ساتھ اور اپنے عزتوں کے تحفظ کے ساتھ بہتر زندگی اپنے ملک، اپنے وطن اور اپنے شہر میں گزاریں، اور اپنے پیاروں کے ساتھ گزاریں، اور اللہ ہمیں ہماری زندگی یہ بہتر کرے، اور اللہ کرے کہ افغانستان جو ہے وہ ایک اس کا مستقبل روشن ہو اور خوشحال مستقبل ہو اس کا، اور وہاں پہ لوگ اچھے طریقے سے رہ سکیں، اور وہ لوگ کہ جو مہاجری کی زندگی بسر کر رہے ہیں وہ بھی اپنے وطن کی طرف لوٹ کے جائیں۔ بہت شکریہ، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔